بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 103 سے 112 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات میں جو ہمارے سامنے موضوعات ماخوذ ہیں وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آج شروع ہو رہا ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے متعلق جو بات چیت ہے، جو معاملات ہیں، وہ آج زیر بحث آئیں گے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، کیونکہ پیچھے ہم نے چند دروس کے اندر مختلف انبیاء ان کے حوالے سے جب ان کے قصص پڑھے تو ان میں ہم نے دیکھا کہ ان کی قوم پھر اور اس کے حوالے سے پھر ان کے انبیاء کی دعوت اپنی قوم کو کیا تھی۔ تو آج کے اس موضوع کے اندر بھی اسی طرح سے ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے، اور پھر اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اصل میں کیا تھی، اور پھر فرعون کی طرف سے جو معجزات کی فرمائش ہے، بلکہ معجزے کی فرمائش وہ کرتا ہے، تو اس حوالے سے اس کا تذکرہ آتا ہے، اور اس کے جواب میں دو بنیادی معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جاتے ہیں، تو وہ زیر غور آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرعون کے جو درباری ہیں، ملا جن کو کہا گیا ہے، جیسے باقی قوموں کے حوالے سے ملا کا ذکر آیا، تو آج جو فرعون کے حوالے سے بھی فرعون کے جو درباری تھے ان کی مشاورت، فرعون کا ان سے مشورہ لینا، اس حوالے سے بات چیت آئے گی، اور اس حوالے سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی ایک حکمت کا بیان بھی آخری آیت کے اندر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوعات سے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے، اور پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو درس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے اور اس کے لفظ بلفظ ترجمے سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ تو یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، تو اس میں سب سے پہلی آیت میں جو آج اس کلام کا آغاز ہوتا ہے، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، ثم پھر بعثنا ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا، من بعدهم من سے بعدی بعد میں، یہ اردو میں بھی لفظ بعد استعمال ہوتا ہے، ہم ان سب کے، اور یہاں پر ہم سے مراد کیا ہے؟ جیسے پہلے دروس کے اندر مختلف انبیاء کا اور ان کی اقوام کا تذکرہ آیا، تو یہاں پر ہم سے مراد وہ تمام انبیاء ہیں کہ ہم نے یقیناً بھیجا ان سب کے بعد، یعنی ان تمام انبیاء کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بی آیاتنا، بی یعنی ساتھ، آیات یہ آیت کی جمع ہے، نا ہماری یعنی ہماری یا اپنی آیات کے ساتھ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ آیت کا معنی نشانی ہے، آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، اور آیت کا معنی جیسے قرآن مجید کی یہ آیات ہیں یہ بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تمام آیات بھی بذات خود معجزہ ہیں۔ الی فرعون، فرعون کی طرف، و ملئہ، و اور ملئہ اس کے سرداروں کی طرف، اور ملا کا ترجمہ کئی دفعہ پہلے کیا گیا ہے، یعنی معنی یہ کہ جن سے دربار بھر جائے، کوئی محفل بھر جائے، اور اس کے جو سردار، اس کے جو درباری تھے جس سے دربار بھر جایا کرتا تھا، فظلموا، فا تو ظلموا ان سب نے ظلم کیا، بہا ان کے ساتھ، اس کی آگے تفصیل آئے گی کہ یہ کس کے ساتھ ظلم انہوں نے کیا۔ فانظر، فا تو انظر آپ دیکھیے، کیفا کس طرح سے، کانا ہوا، عاقبہ، عاقبہ یعنی انجام، یعنی اخیر ان کی کیسے ہوئی،
عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کی۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہم نے فساد کرنے والوں کا انجام کیا۔ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی، بے شک میں، رسول ہوں، اور یہاں پر رسول نکرہ ہے، یعنی بے شک میں ایک رسول ہوں، من رب العالمین۔ اور رسول نکرہ کہنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے بہت سے پہلے رسول بھیجے، تو انہی جیسا میں بھی ایک رسول ہوں، میں بھی ایک رسول ہی ہوں، من سے رب العالمین، عالمین کے رب کی طرف سے، جہانوں کے رب کی طرف سے میں بھی ایک نبی ہی ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ حقیقن یعنی قائم ہوں، ایک جو حقیقت اور حق جو چیز ہے اس کے اوپر قائم ہوں، اور یہاں پر انا جو ہے وہ محذوف ہے، انا یعنی میں، حقیقن قائم ہوں، علی اوپر، ان کہ، لا اقول نہیں میں کہتا، علی اللہ اللہ کے اوپر، یعنی میں کس انداز میں قائم ہوں کہ میں نہیں کہتا علی اللہ اللہ کے اوپر، الا الحق مگر الحق حق، یعنی حق کے علاوہ، سچ کے علاوہ، جو حقیقت ہے اس کے علاوہ میں اللہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہتا ہوں۔ قد جئتکم، قد یقیناً، یا قد کا معنی یعنی یہ ایک اصرار کے لیے ہے، یعنی یقیناً، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینہ، بی ساتھ، بینتن یعنی جو بہت واضح ہو، جو بڑی کھلی ہو، میں بالکل واضح دلیل کے ساتھ وہ اپنے ساتھ اس کو لایا ہوں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ واضح دلیل کس کی طرف سے ہے؟ من ربکم، تم سب کے رب کی طرف سے۔ فارسل، تو ارسل تو بھیج، معیا میرے ساتھ، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، اسرائیل کی اولاد کو، یعنی بنی اسرائیل کو تو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو یہ 3 آیات جن کا ہم نے تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو اس حوالے سے اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس سورت کے آغاز سے لے کر ابھی تک جو 5 جو ہے انبیاء کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پھر ایک عمومی طور پر جو قومیں ہیں، اقوام ہیں، ان کا رویہ جو ہے انبیاء کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیرائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ جو کر رہی ہے، اس پیغام کو جو جٹلا رہی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے۔ اقوام کا رویہ اپنے قوموں، اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی رہا ہے۔ تو یہاں پر آج جو ہم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس سورۃ الاعراف کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہ 6واں اصل میں قصہ ہے جو اس صورت میں ان 5 انبیاء کے بعد اب بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو قصہ ہے یہ باقی قصوں کی طرح بیان نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا باقی قصوں کو تو بڑی مختصراً بیان کر دیا گیا، نبی کی بعثت سے لے کے ان کے انجام تک کا تذکرہ ایک ہی درس میں ہم نے چند آیات کے اندر پڑھ لیا۔ لیکن جب آپ اس قصے کو دیکھیں گے تو یہ قصہ کئی رکوع کے اوپر محیط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معاملہ اور یہ قوم جو ہے، یہ قوم کیونکہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، اس قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے جو مہربانیاں کی ہیں، ان کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو بھیجا ہے کہ جو اولو العزم من الرسل میں سے ایک نبی ہیں، تو اس قوم کے پاس یہ سب کچھ بینات آنے کے باوجود ان کی قوم نے اپنے نبی کو پھر بھی جھٹلایا ہے، پھر بھی اپنی جہالت اور سرکشی کی وجہ سے وہ اس میں کمی نہیں آئی بلکہ بڑھتی ہی گئی۔ معجزے دیکھنے کے باوجود، سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود وہ بڑھتی ہی گئی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیغام کا انکار کیا ہے۔ اور کیونکہ ان کی قوم کے حوالے سے اتنی تفاصیل اور ان کا انکار اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کا بار بار رحم و کرم کرنا، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم کا اس طرح سے انکار کرنا اور پھر اپنی اسی سرکشی میں بڑھنا، تو اس کے اندر کیونکہ ایک ایمان والی قوم کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بہت سے پیغامات، بہت سے نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں، تو اس لیے اس کو ذرا تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اور عمومی طور پر بھی اگر دیکھیں تو پورے قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ بار اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کوئی قصہ آیا ہے، اور بار بار جس کو اللہ رب العزت نے پھیر پھیر کر بدل کر جگہ جگہ پر اس کو بیان کیا ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اس کو اسی انداز میں بیان کیا گیا ہے، یہ قدرے جو ہے باقی قوموں کے قصوں سے قدرے جو ہے طوالت کے ساتھ یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ،
یعنی موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر زندگی کے اللہ رب العزت نے ابتدائی حالات نہیں بتائے ہیں کہ یہ ان کی قوم میں سے تھے، اور جیسے پچھلے انبیاء میں ہم نے ان کے قصص میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت فرماتا تھا کہ یہ ان کی قوم میں سے تھے اور فلاں قوم تھی اور وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں پر یہ باتیں دیکھے نہیں آئیں، بلکہ بالکل مختلف انداز میں اس قصے کو شروع کیا گیا ہے کہ پھر یعنی ان سب کے بعد یہ پھر جو ہوتا ہے ہمیشہ یعنی کوئی ایک واقعات جو بیان کر دیے گئے، اب اس سے آگے بات کو لے جایا جا رہا ہے، تو اس انداز میں پھر کا لفظ جو ہے ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر آیا ثم بعثنا، یعنی پھر ان سب کے بعد ہم نے بھیجا، من بعدہم ان کے بعد، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ان کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ پہلے جو ذکر ہو گئی ان کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات نہیں بتائے، بلکہ ان کی ڈائریکٹ دعوت اور فرعون کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے اس سے یہاں پر آغاز ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر بآیاتنا ان کی آیات کا تذکرہ آیا، اور فرمایا الی فرعون کہ ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا ہے، وملئہ اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں پر ان کی قوم کا ذکر نہیں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور بعض علماء نے اس کے بارے میں اس کے اوپر توجہ دلائی ہے کہ یہاں پر اس قصے میں باقی قصوں کے سے بالکل الٹ بات کی گئی۔ باقی قصوں میں تو کہا گیا کہ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی بات آئی تو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ہود علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا، لیکن یہاں پر ان کو فرعون کی طرف اور اس کے ملا، اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا ہے، جبکہ ان کی جو قوم ہے وہ تذکرہ اس کا نہیں کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ سارا اختیار جو ہے اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر سارا اختیار فرعون نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، کیونکہ فرعون خود خدا بن بیٹھا تھا، وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کی قوم بھی ایمان لے آتی، تو اس لیے ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام کو اس جو جڑ ہے، جڑ ہی کو کاٹ ڈالنے اور جڑ ہی کی طرف جو ہے، جو اصل منبع ہے، ماخذ ہے، اس کی طرف دعوت دے کر بھیجا ہے کہ اگر فرعون مان جاتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے، تو پوری کی پوری قوم بھی ایمان لے آئے گی۔ اور یہ فرعون، اور کیونکہ فرعون کے ساتھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں اکثر جو درباری ہوتے ہیں یا مشیر جو ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی ایک سسٹم کے اندر، جو کیبنٹ ہوتی ہے، جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ جی ہاں کرنے والے، جی حضوری کرنے والے، اپنے جو ہے وزیر اعظم ہو یا کوئی صدر ہے یا کیسا بھی نظام ہے، تو اس کے ساتھ نارملی ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے ہاں میں ہاں لانے والے اور معاون ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حاکم ظالم ہے تو ظالم کی ظلم میں اس کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر کوئی عادل ہے تو اس کی عدل میں حمایت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ مالا کو بھی اسی کی طرح فرعون کے ساتھ ساتھ ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی اصل میں فرعون کے اسی انداز میں معاون تھے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا تو یہ قوم کو منوانے میں یہ اس کی مدد کرتے تھے کہ وہاں پر ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے تاکہ وہ لوگ اس کے اوپر آ جائیں، اور یقیناً آگے ان کی تفاصیل آئیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے قوم کے اوپر ظلم کیا۔ خیر آگے آیا فظلموا بہا۔ یہاں پر دیکھیے پیچھے بات کیا آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بھیجا گیا، بآیاتنا الی فرعون، کہ فرعون اور ملا کی طرف اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی آیتوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، فظلموا بہا، تو انہوں نے ان کے ساتھ، اور بہا یہاں پر یہ جو ضمیر لائی گئی ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، اور مؤنث کی ضمیر جو ہے وہ جمع مؤنث کے لیے جو ہے اگر بہت سی جو ایسی چیزیں ہوں کہ جو یعنی عاقل نہ ہوں، جو عاقل نہ ہوں، زندہ نہ ہوں، تو ان کی اگر جمع ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ واحد مؤنث جو ہے اس کی ضمیر لائی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بہا میں واحد مؤنث کی ضمیر لائی گئی ہے، جس کا کہہ لیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ آیات کی طرف بنتا ہے، یعنی انہوں نے ان کی آیات کو اصل میں جو جھٹلایا ہے، اس حق کی پیروی نہیں کی ہے کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان آیات کی تکذیب کی ہے۔ تو یہ اصل میں تکذیب کرنا ہی اصل میں ان کا ظلم کرنا تھا، کہ انہوں نے ظلم کیا ان آیتوں کے ساتھ، یعنی وہ آیتیں جو لے کر آئے تھے ان کے ساتھ ظلم کر بیٹھے، ان کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کو ظلم کیا۔ اور ظلم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ظلم کا کیا معنی ہے کہ کوئی چیز جس کی جو ویلیو یا جو جگہ بنتی ہے اس کو وہ جگہ نہ دی جائے، تو اس کو کہتے ہیں ظلم۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ فرض کریں وہ حقدار بنتا ہے کہ اس کو فلاں چیز مانا جائے، اس کو مثال کے طور پہ وزیر اعظم مانا جائے، اور اگر کوئی شخص اس کو وزیر نہ مانے بلکہ اس کو حقیر مانے تو یہ اصل میں ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس کو اس کا حق نہ دینا ہے۔
تو اسی طرح کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو آیتیں دے کر، نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا تھا، اپنی آیتیں اور اپنے معجزات دے کر بھیجا تھا، اور انہوں نے ان کی پیروی نہیں کی بلکہ ان کی تکذیب کی، تو یہ اصل میں ایک ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی آیات اور معجزات کا مشاہدہ کروا دیا، یہ فرعون کو اور ان کے ملا کو، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ اور یہ ایسے معجزات تھے کہ جن کا مشاہدہ پہلے اور کسی قوم نے نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اس حق کی پیروی نہ کی بلکہ اس کے برعکس انہوں نے تکبر کے ساتھ حق کو ٹھکرا دیا۔ اور یہ ساری تفاصیل جو ہیں مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، اور کچھ چند تفاصیل، چند جو ہیں ان کا ذکر یہاں پر اس صورت میں بھی آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ ظلم کر لیا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ تو یہاں پر ایک تسلی بھی ہے کہ جب اگر وہ ظلم کریں تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی شخص ظالم بن جاتا ہے، جب وہ حد کر دیتا ہے، حق کو نہیں مانتا ہے، تو جیسے پچھلی 5 ہم نے قصص کے اندر بھی یہی بات دیکھی کہ جب بھی انہوں نے ایسا کیا، حق کا انکار کیا، تو کیا ہوا؟ تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی وہی انداز ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ کیف کان عاقبۃ المفسدین، کے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان کا انجام آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون اور اس کے جو درباری تھے، اس کے جو سردار تھے، ان کا انجام کیا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو ان کی شان و شوکت کے ساتھ خاک میں ملا دیا اور ان کو سب کو غرق کر دیا تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 104 کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ کیا بات چیت کرتے ہیں، اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین۔ یعنی پہلی بات جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنی رسالت، اپنے رسول ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ اور کون وہ رب؟ کون ہے؟ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تم تو ربکم العالی کہتے ہو نا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، جبکہ تمہاری حکومت صرف مصر کے اندر ہے، جبکہ مجھے جس نے بھیجا ہے وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ صرف کسی ایک شہر، کسی ایک ملک، کسی ایک قصبے اور قبیلے کا رب نہیں ہے، بلکہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو میں تو اس کا بھیجا گیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر یہ ایک انداز، ان کا میسج جو ہے وہ فرعون کی طرف جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرعون کہہ کر بلایا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ، اور جیسا کہ قرآن مجید میں یہاں پر واضح ہے کہ مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کیونکہ مصر میں مصری تھے اور مصر کے باسی تھے، اور وہیں پر پیدا ہوئے نیل کے دریائے نیل کے کنارے، تو یہاں پر مصر کے جو بادشاہ اس زمانے میں تھے، یعنی یہاں پر مصر کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے کچھ القاب ہوا کرتے تھے اور جو مختلف وقتوں میں مختلف رہے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے پہلے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کے لقب جو ہے عزیز اور عزیز مصر، آپ تذکرہ پڑھ رہے ہیں، یعنی پڑھیں گے آگے سورہ یوسف کے اندر کہ وہاں پر عزیز اس کو کہا گیا ہے، جبکہ یہاں پر ان کو فرعون کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ فرعون اس کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ اس کا ٹائٹل تھا، یہ اس کا لقب تھا، اس کو کہتے فرعون تھے۔ جیسا کہ روم کے بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا تھا، کیسر کسی بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی بادشاہ جو روم کا بادشاہ ہوتا تو اس کو کیسر کہتے۔ اور اس طرح فارس کے جو بادشاہ، جو پرشین کنگز ہوا کرتے تھے، تو ان کو کسرا کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح مختلف ٹائٹلز، مختلف القابات جو ہیں وہ متعین تھے۔ تو لہٰذا اسی حوالے سے یہاں پر فرعون کی ہم جب بات دیکھتے ہیں تو فرعون یہ اصل میں اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا ٹائٹل ہے، اور اس کا جو اصل نام تھا وہ بعض روایتوں میں آیا ہے، لیکن یہ روایتیں معتمد نہیں ہیں، اعتماد ان پہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جیسے روایتوں میں آیا ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے ہے کہ فرعون کا نام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ من فتح بن ریمسس ثانی، یعنی ریمسس دوم جو ہے، یا ولید بن ریان، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور یہ ریمسس نام کے آپ جو ہیں انگلش میں بھی اس کو ریمسس کہتے ہیں۔ تو خیر یہ کوئی اعتماد اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی صحیح سند کے ساتھ یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن اس طرح سے منقول ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر دیکھیے کہ اس کا نام لے کر اس کو ایک بڑے، یعنی اے فرعون انی رسول من رب العالمین، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، بلکہ اس کا جو نام ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے، اس کے ساتھ اس کو پکارا ہے۔ اور یہ ایک ایسا انداز ہے کہ جس میں نرمی ہے اور جس میں اس کی کوئی ہتک نہیں ہے، بدتمیزی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جو دعوت دینے والا دائی ہے
اس کا یہ ایک وتیرہ، اس کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو بدتمیزی کے ساتھ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ حق کی طرف بلائے، نہ کہ اس کو متنفر کرے حق سے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ان کو نرمی کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ اور خود اللہ رب العزت نے سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 44 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو، دونوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ دونوں جب اس سے بات کرنا تو کیسے بات کرنا؟ قَوْلًا لَيِّنًا، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ تو یہ خود اللہ رب العزت نے اس کو تلقین، ان دونوں کو تلقین کی تھی، دونوں انبیاء کو، کہ آپ جب فرعون جیسے شخص کے ساتھ بھی، جو خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، لیکن جب دعوت پیش کی جائے گی تو دعوت کا انداز کیا ہوگا؟ تو دعوت کا انداز بڑا نرمی والا، بڑا پیار بھرا اور مؤثر انداز ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اور کیوں؟ آگے خود بتایا اس کی وجہ، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ وہ نصیحت پکڑے یا پھر وہ اللہ سے ڈر جائے۔ تو یہ انداز آپ کا ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ہدایت کے مطابق اسی انداز میں فرعون سے بات کی ہے، اس کو اس کے ٹائٹل سے پکارا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آیت نمبر 105 دیکھتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ حقیقٌ علی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول اصل میں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے اور کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حقیقٌ علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ میں تو قائم ہوں، یعنی میں قائم ہوں، میں ثابت ہوں۔ اور یہاں پر جیسے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر انا اصل میں محذوف ہے، حذف ہے، یعنی کیونکہ بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کا انداز اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید میں اکثر چیزوں کو بڑا شارٹ کٹ انداز میں، بڑے بہترین انداز میں چند لفظوں کے اندر پوری بات سمجھا دی جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا اس کے اندر یعنی پہلے سے ایک موجود ہے، تو وہ یہ، اور اس کو حذف یہاں پر کر دیا گیا ہے، یعنی دیکھنے میں پڑھنے میں نہیں ہے بلکہ معنی کے اندر انا موجود ہے، یعنی میں قائم ہوں۔ حقیقن کا معنی کیا کریں گے؟ میں قائم ہوں۔ علی کس کے اوپر؟ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ کے اوپر سوائے حق کے کوئی بات نہ کہوں، یعنی میں تو اللہ کے ذمے کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں لگا سکتا، تو اللہ کے علاوہ یعنی کوئی جو حقیقی بات، جو حق بات ہے جو اللہ کے حوالے سے، اس کے سوا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کا کام یہ ہے کہ بھیجنے والے کا پیغام کسی کمی بیشی کے بغیر پہنچا دے، تو لہٰذا ایک رسول کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرے، اپنی پاس سے کوئی بات اس کے اندر ملائے، تو اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کرے، لہٰذا میری ہر بات صحیح اور سچی ہوگی۔ یعنی اس کو دیکھیں، اس سے بات کرنے سے پہلے اس کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل سچ بات ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک رسول کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، اور وہ حق پر قائم رہنا اس کا ایک وتیرہ اور اس کا ایک صفت ہوا کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو ہم حقیق علی یہ پڑھتے ہیں، تو یہ اصل میں نافع کی جو قرت ہے، یعنی بلکہ ہم جو پڑھتے ہیں قرت جو عام پڑھتے ہیں، یہ اس کے اندر حقیق علی آ گیا، لیکن جو نافع کی قرت ہے اس کے اندر اس کے الفاظ میں تھوڑی سی یعنی مختلف ہیں۔ حقیق علی کو علیہ وہاں پر پڑھا گیا ہے، حقیق علی کو حقیق علیہ، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، باقی ویسے ہی ہے، اور حقیق علی کو علیہ پڑھا گیا ہے۔ اور اس طرح پڑھنے سے اس کے معنی کے اندر ایک تنوع پیدا ہوا ہے، اس کے معنی کے اندر ایک وسعت پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس صورت میں حقیقن کا معنی کیا بنے گا؟ یعنی واجب ہے مجھ پر، یعنی مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں، یعنی میرا فرض یہ ہے کہ میں اللہ کے اوپر کوئی اپنے پاس سے بات نہ ملاؤں، اللہ کے علاوہ اللہ کے حوالے سے جو بات کروں وہ سچ ہی کہوں، یہی اصل میں مجھ پر واجب ہے۔ تو یہ دو قرتوں کے اندر تھوڑا بہت یہ فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے معنی کے اندر ایک تنوع ہے۔ اور ایک غور یہ کریں بات کہ اس میں علی اور علیہ کے اندر دیکھیے اصل جو لیٹرز ہیں وہی ہیں، عین لام یا، اور اس کے اندر صرف حرکات کی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، اور یہ ہے اصل میں مختلف جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے، ان کو تھوڑے مختلف انداز میں پڑھ دینے سے اس سے دیکھیے کیسے نئے معانی اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، نئی وسعت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر خود وسعت رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو 7 حرفوں کے اوپر نازل کرنے کا خود جو ہے ذکر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو 7 حرف دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا تھا، تو یہ انہی میں سے ایک ہے، یعنی اپنی پاس سے یہ بنائی ہوئی چیز نہیں، بلکہ ایسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا اور سنایا۔ آگے آتا ہے فارسل معی بنی اسرائیل۔ اب اپنا یہ دعویٰ ثابت کرنے سے پہلے، اپنی حقیقت اور اپنے سچائی کے اوپر یقین دہانی کرانے کے بعد
اور اپنی جو آیات جو ہے ان کے حوالے سے بات کرنے کے بعد اب وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا کہتے ہیں، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، کہ میں تمہارے سامنے واضح دلائل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا، یعنی میرے پاس یہ دلائل ہے۔ تو لیکن آپ جانتے ہیں کہ فرعون جو ہے ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود ان کو نہیں مانتا ہے، تو اس لیے جب فرعون نہیں مانتا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے فارسل معی بنی اسرائیل، تو تمہیں چاہیے کہ پھر تم کیا کرو، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اور یہاں پر اس سے مراد اصل میں کیا ہے کہ یعنی انہیں غلامی سے آزاد کر دو، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، ان کے اوپر ظلم ستم کیے ہوئے تھے، ان کو کمزور بنا دیا گیا تھا، ان کو پریس کر دیا گیا تھا، تاکہ وہ میرے ساتھ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اپنے اور تیرے رب کی پوری آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ اس لیے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کو آزاد کر دے۔ تو یہاں پر آزادی کا ایک معنی یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ آزادی کا مقصد کیا ہے، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت جیسے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے پوری آزادی کے ساتھ کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ اس وقت کیا جب فرعون نے ہر طرح رب العالمین کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا، جیسا کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ دیگر مقامات پر قرآن مجید کے اندر آتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو دعوت جو ہے، دعوت توحید کے بعد بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دلانا بھی موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ دو ذمہ داریاں دے کر بھیجا تھا۔ ایک ذمہ داری کیا تھی کہ فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی، کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کو نصیحت کیجئے، جیسے اوپر بات آئی ہے لعلہ یتذکر او یخشی، کہ وہ نصیحت پکڑے اور اللہ کا خوف کھائے۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرعون کو ڈرائیں، کیونکہ ایک ہی بندے کی اصلاح پوری قوم کی اصلاح کا ضامن بن سکتی ہے۔ تو پہلی تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، اور اگر وہ اس کے اوپر نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے بعد جو دوسری جو ہے ذمہ داری اللہ رب العزت نے ان کو لگائی، جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو اس کے چنگل سے، اس کے قبضے سے، اس کی غلامی سے آزاد کرانا، یہ بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشن تھا، ان کی ایک ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، اس ایک جو بات ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی بات پیش کی ہے بنی اسرائیل کو آزادی کے حوالے سے، تو ہمیں یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے کا پس منظر جو تھا وہ کیا تھا، کہ یہ بنی اسرائیل کو اصل میں آزاد کیوں کروایا جا رہا ہے، بنی اسرائیل اصل میں اس کے چنگل میں آئے کیسے، یہ بنی اسرائیل اصل میں آئے کہاں سے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آج کا جو ہم نے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا شروع کیا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ ان کی قوم کی طرف نہیں بھیجا ہے، بلکہ بھیجا تو فرعون کی طرف تھا اور اس کے مالا کی طرف تھا، جیسے ہم نے اوپر کی آیات میں دیکھا۔ تو اب درمیان میں بنی اسرائیل بھی آ گئی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل اصل میں کیا ہے، کون سی قوم ہے جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں ایک پیغام دے کر بھیجا؟ تو یہ بنی اسرائیل کیا ہیں؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، جیسے ہم نے پہلے تذکرہ بھی کیا، کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو جب یہاں پر لے آیا گیا مصر کے اندر، یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے طاقت دی اور وہاں پر قوت اور حکومت دی، تو یوسف علیہ السلام ایک زمانے تک وہاں پر حاکم رہے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھائی بھی مصر میں آ گئے، یعقوب علیہ السلام بھی مصر میں آ گئے، اور وہیں ان کی نسل جو ہے پھیلی پھولی، اور یہ نسل اصل میں بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ اور اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں اور جو ایک اللہ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام ہی کا ایک نام جو ہے اسرائیل بھی ہے۔ اور کیونکہ یہاں پر جو آباد ہوئی ہے قوم، وہ یہی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی قوم آباد ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو یعنی یہ اصل میں بنی اسرائیل جو ہیں یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی تک تو انہیں پوری طرح اقتدار حاصل رہا، لیکن اس کے بعد فرعونوں نے انہیں غلام بنا لیا، یعنی جب یہ ایک عرصہ بیت گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا ٹائم پیریڈ کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا ہے، یعنی آج سے اگر اندازہ لگائیں تو تقریباً 3000 سال سے پیچھے کی یہ بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور یوسف علیہ السلام کا دور وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے قریب ہے، کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 4000 سال کے قریب کا زمانہ ہے، یعنی یہ تقریباً 1000 سال کا وقفہ اس کے اندر بنتا ہے، کہ جس میں یوسف علیہ السلام کا دور گزر جاتا ہے، اور ان کے بھائیوں کی اولاد اور ان کی اولاد جو ہے بنی اسرائیل،
وہ پھلتی پھولتی ہے، اور اقتدار کے بعد جب فرعونی اس میں آتے ہیں، فرعون کے نام سے یہاں کے بادشاہ آنے شروع ہوئے، تو ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو پھر غلام بنا لیا، اور مصر میں ان کی حالت جو ہے وہ بدتر کر دی، اور ان کو اچھوتوں جیسی جو ہے وہ رائٹس تھے، جیسے آج آپ انڈیا میں دیکھیں تو اچھوت کے نام سے، یعنی جن کے کوئی رائٹس نہیں ہے، جن کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، تو یہ حال اصل میں ان بنی اسرائیل کا کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے لیے قرآن مجید میں یعنی جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا، ایسے الفاظ بھی آئے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ جب فرعون کے سامنے یہ بات چیت رکھی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات اور اپنا مقصد بیان کر دیا کہ یہ میرے دونوں پیغام ہیں، پہلی بات تو تمہارے لیے ہے، پہلا پیغام تمہارے لیے ہے کہ حق کو تسلیم کرو، اور جب وہ نہیں مانا تو پھر بنی اسرائیل کی رہائی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر وہ فرعون کہتا ہے تو ایسے تھوڑا ہو سکتا ہے، اب معجزے کی وہ فرمائش کرتا ہے کہ کوئی معجزہ پیش کرو، مجھے پتہ چلے آپ سچ بولتے ہیں۔ تو اس صورت میں دو بنیادی معجزات ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات کچھ یوں بیان کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال، اس نے کہا، یعنی فرعون اب مخاطب ہوا ہے، اس نے کہا ان کنتا، اگر ہے تو، جئتا لایا، بآیتن کوئی نشانی، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے، اور یہاں پر بآیتن یہ نکرہ ہے، یعنی کہ اگر تو کوئی ایک نشانی بھی لایا ہے تو فاتی، تو لے کے آ، بہا اسے، ان کنتا اگر تو ہے، من الصادقین سچوں میں سے، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر دے۔ اب غور کیجئے، وہ اپنی طرف سے چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی نشانی پیش کر دے، تو آگے اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں دو نشانیاں پیش کی ہیں، فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، فاتو، یعنی اس کے اس کہنے کے اوپر فاتو، القا، ڈال دیا اس موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہو، اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا، تو اسی وقت، یعنی اچانک، یکا یک، ہیا، وہ، ثعبان، ثعبان کہتے ہیں اژدہا، بڑے سانپ کو، مبین، بڑا واضح، تو اسی وقت وہ ایک بہت بڑا اژدہا جو بڑا واضح تھا، اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ بن جاتی۔ وَنَزَعَ، اور اس نے نکالا، یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ اپنا ہاتھ نکالتے ہیں، نزع، انہوں نے نکالا، یدہ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا، پھر اچانک، ہیا، وہ تھا، بیضاء، سفید، بیضاء یعنی سفید رنگ کا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، یعنی جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ایسے سفید اور روشن تھا کہ دیکھنے والے اس کو واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ تو اس نے مانگی ایک نشانی، تو ان کے سامنے دو نشانی فرعون کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو مان لیتا، لیکن آگے اس کا احوال کیا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ قال ان كنت جئت بآیہ، تو آپ جاتے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی شرافت اور نجابت اور ان کے صدق و امانت سے تو پوری طرح واقف تھا۔ کیونکہ فرعون کے گھر ہی کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے تھے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ آگے بار بار یہ آئے گا بھی کہ کس طرح سے بچپن ہی کو اللہ رب العزت نے فرعون کو ان کے دشمن ہی کے گھر میں جو ہے وہ بھیج دیا، اور اسی نے ان کو پالا ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا تو سب جانتا ہی تھا وہ، کہ وہ کس طرح کا بچہ ہے، اور شرافت اور نجابت اور ان کا صدق اور ان کی امانت سب پتہ تھا اس کو، اور کیونکہ ان کی پرورش اسی کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اس نے ان کی رسالت اور صدق کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ یعنی آپ کو ویسے تو ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، ایسے تو نہیں ہے کہ دیکھیں کوئی بندہ آئے اور دربار میں ایسے ہی بولنا شروع کر دے، ایسا تو ویسے ہی ممکن نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ فرعون جو ان کو جانتا تھا، پتہ تھا کہ یہ موسیٰ ہے، اور وہ ان سے واقف تھا، تو اس لیے اتنی تو ہو گئی بات کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے اپنی بات اور اپنا مقصد پیش کیا، اپنی دعوت اس کے سامنے رکھ دی۔ لیکن اب وہ رسالت کا مطالبہ، رسالت کی جو ہے وہ دعوت پیش کر رہے ہیں، اور اس کو رب نہیں مان رہے ہیں، بلکہ ایک رب العالمین کی بات کر رہے ہیں کہ تو صرف رب نہیں ہے بلکہ رب العالمین جو ہے وہ میں اس کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ اب اس کو اس کے نتیجے میں اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا، تو لہٰذا اسی لیے اس نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے پھر معجزات کا مطالبہ کیا، معجزے کا مطالبہ، ایک معجزہ مانگا، بآیۃ، کہ کوئی نشانی لے آ، یعنی یہ اصل میں ایک بہانہ تھا کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں، کوئی نشانی پیش کریں ذرا، پھر چیک کرتے ہیں۔ تو اصل میں ایک تحقیر کا انداز ہے، یہ انکار کا ایک بہانہ ہے۔
تو اس کے جواب میں پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، وہ اپنی لاٹھی کو پھینک دیتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل جو ہے دوسرے مقامات پر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی کوہ طور کے اوپر، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ لاٹھی جو ہے اس کو پھینکنے کا حکم دیا تھا، اور لاٹھی سانپ بن گئی تھی، اور خود موسیٰ علیہ السلام اس سے گھبرا گئے کہ یہ تو لاٹھی جس کو میں اپنے ہاتھ میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں، تو یہ یکا یک اس کو کیا ہو گیا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام خود واقف نہیں تھے، جانتے نہیں تھے کہ اللہ کے حکم سے یہ لاٹھی یہ اس طرح شکل اختیار کر سکتی ہے، بن سکتی ہے سانپ۔ تو خیر یہ ایک معجزہ اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جا اور یہ معجزہ ہے تمہارے لیے کہ اس کو پیش کرنا فرعون کے سامنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی اپنا عصا پھینکا، تو وہ خوفناک ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، مبین، بڑا واضح، یعنی کوئی ایسا اژدہا نہیں کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ کیا چیز ہے ہمارے سامنے، یعنی وہ واضح اژدہا تھا، یعنی وہ اس کے اژدہا ہونے میں کوئی گمان اور کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ وہ یقیناً ایک اژدہا تھا۔ اور اژدہا بھی دیکھیں یہ لفظ یعنی بڑا سانپ کے لیے پائتھون وغیرہ جس کو انگلش میں بولتے ہیں نا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کی عجیب و غریب جو ہے صفات بھی لکھی ہیں، جیسے ابن کثیر وغیرہ، بکائی وغیرہ نے اس کی بڑی عجیب و غریب صفات بیان کی ہیں کہ یہ کتنا بڑا تھا کہ جب اس نے منہ کھولا تو 80 ہاتھ بڑا اس کا منہ کھل گیا، اور جناب وہ فرعون کی طرف جب بڑھا تو فرعون کا پخانہ ادھر ہی نکل جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، یعنی بڑا اس کے بارے میں یعنی اس طرح کی بات چیت لمبی چوڑی وہ ایک جو ہے عجیب و غریب کہانیاں وہاں پر بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی سند نہیں ہے، صحیح سند نہیں ہے، لہٰذا اس کی تصدیق یا تردید کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو اسرائیلی روایات ہیں ان کے اندر بہت سی ایسی عجیب و غریب باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ خیر اگر ہم اس کو قرآن مجید کے تناظر میں دیکھیں تو یہ تو کم از کم یقینی بات ہے کہ خود الفاظ یہاں پر واضح ہیں کہ ثعبان مبین، کہ وہ بڑا واضح جو ہے اژدہا بن گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آگے بھی جو واقعات آئیں گے ان سب سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ ثعبان جو ہے یہ کتنا عظیم تھا، اور کیسا یہ سانپ تھا کہ یہ جب ان کی رسیوں کو اور ان کی لاٹھیوں کو نگل لیتا ہے، اور پورے میدان میں ہر شخص اس کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی جو ہے اور یعنی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ خود جو جادوگر ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے فرعون اور اس کے سرداروں کا خوفزدہ ہونا تو پھر صاف ظاہر تھا کہ فرعون اور اس کے جو ہے درباری وہ اس سے ایک دم خوفزدہ ہو گئے۔ تو اس معجزے سے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو بے پایاں قدرت کا بھی اظہار ہو گیا کہ اللہ رب العزت کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے بھی یعنی آج کے جو انسان ہیں، آج کے جو مسلمان ہیں یا جو نان مسلم ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے کہ جو یہ لوگ سائنس کی صرف بات کرتے ہیں، لاجک کی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں رول ریگولیشن ہے، یہ رول ریگولیشن، یہ سٹینڈرڈ رولز یہ آپ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کن کہتے ہیں، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا تو کہنا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار یہاں پر سامنے آتا ہے کہ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اے فرعون، جبکہ تو کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت دیکھیے کہ وہ ایک بے جان لاٹھی کو کس طرح جان دے سکتے ہیں، اور جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو ہاتھ لگا کر اٹھاتے ہیں تو کس طرح یعنی اس سانپ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو دوبارہ وہ لاٹھی بن جاتا ہے۔ یعنی کیسے ایک بے جان سے جاندار اور جاندار سے دوبارہ بے جان کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی جس کو مورفنگ آپ کہہ لیں، تو یہ کیسے چیزیں مورف ہو سکتی ہیں؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے، جس سے ایک جو کافر ہے وہ عاجز آ جاتا ہے، اس کے سامنے اور کوئی لاجک نہیں بچتی ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ فرعون کے لیے یہ معجزہ ہی کافی تھا، مگر وہ دل سے جاننے کے باوجود بار بار معجزے دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کرنے کے بعد مکرتا رہا۔ یعنی اس نے دیکھے نا، اس نے کہا کالا ان کنتا جیتا بھی آیا، کہ کیا تو کوئی نشانی لایا؟ اگر تو سچا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ نشانی پیش کر دی تو اب سچا مان لیتا، لیکن انکار کیا ہے، حتیٰ کہ سمندر میں غرق ہو گیا لیکن اقرار نہیں کیا ہے، حالانکہ دل سے جانتا تھا۔ اچھا ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ دل سے جانتا تھا؟ تو قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال لقد علمت، موسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں اس کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تو جانتا ہے، علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، کہ یہ جو میں نازل یعنی جو میں لے کے آیا ہوں، یہ جو میرے معجزات ہیں، آگے اور بھی معجزات کا تذکرہ آئے گا، تو یہ تمام جو معجزات ہیں یہ سارے جو ہیں وہ رب السماوات والارض کی طرف سے ہیں، یہ تو یقیناً جانتا ہے۔ لقد یہاں پر تحقیق اور یقین کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اصل میں ہے کیا؟ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، لیکن میں تو تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ رہا ہوں کہ تو مان تو رہا نہیں، جو مرضی میں پیش کرتا ہوں تو مانتا ہی نہیں ہے۔
حالانکہ تو علم رکھتا ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ اصل میں رب کی طرف سے ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ تو خیر اس کے بعد آیت نمبر 108 میں آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ اب یہ تو پہلا معجزہ تھا، دوسرا معجزہ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کی وہ سفیدی، یعنی جو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ نکالا، اور دوسری جگہ پہ کہ انہوں نے اپنی بغل سے ہاتھ نکالا، یا جیب کا لفظ ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا یا بغل سے ہاتھ نکالا، تو وہ ایسا روشن تھا کہ دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو وہ جو روشنی، وہ سفیدی جو ہے وہ کوئی عام سفیدی نہیں تھی، بلکہ اس میں کوئی معجزانہ شان تھی کہ اس کی چمک اور ہیبت کی وجہ سے فرعون نے اسے جادو قرار دے دیا۔ یعنی اگر وہ کوئی ویسے کوئی سفیدی ہوتی، جیسے بعض لوگوں نے اس کی توجیحات عقلی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے اور معجزات کا انکار کرنے کی ایسے ایک فضول قسم کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے ہاتھ کو جو ہے نا سفید ہو گئے جیسے پھل بیری سے سفید ہو جاتے ہیں، یعنی نقص، بلکہ نقص والی بات کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو نقص نہیں بلکہ ایک معجزہ تھا، اور یہ کوئی جادو نہیں، اور یہ صرف آنکھ کا دھوکہ نہیں، بلکہ ریئل میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسا اس کو معجزانہ شان عطا کی تھی، ورنہ یعنی اس کو وہ جادو کیوں کہتا؟ یعنی اگر اس کے اندر کوئی ایسی خاص بات ہی نہ ہوتی تو ضرور اس میں کوئی خاص بات تھی۔ تو خیر آگے چلتے ہیں کہ آگے فرعون کے جو درباری ہیں، فرعون اب ان سے مشورہ کرتا ہے، اور اس کے پھر اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی زبردست حکمت کی بات کی، تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ تو ہم نے آیت نمبر 109 سے 112 تک پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے قال الملأ، تو کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ جو ہے لساحر، البتہ یقیناً یہ ایک جادوگر ہے، علیم، بہت بڑا، بہت علم والا، یعنی یہ تو بڑا عالم جادوگر ہے، یرید، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ نکال دے تم سب کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے، یعنی تم سے یہ زمین چھین کر تمہیں اس زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، تو اب یہ قوم کو جو ہے مخاطب ہو کر یہ مالا جو ہیں، یعنی اصل میں ہمیشہ انہی کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی نا، کہ فرعون نے جو بھی حکم آرڈر جاری کیا ہے اب یہ اپنی قوم والوں کو پھر ایگری کرتے تھے اس کے اوپر۔ تو خیر اب یہ قوم ہی سے بات کر رہے ہیں، فماذا تأمرون، تو تم پھر کیا حکم دیتے ہو، یعنی تمہارا پھر کیا خیال ہے؟ تو قالوا، وہ سب کہنے لگے، ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، ان سب نے کہا ارجہ، مہلت دے دو اسے، یعنی اب ان کو مہلت دے دے، فوراً جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، واخاہ، یعنی ان موسیٰ علیہ السلام کو بھی، واخاہ، اور ان کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو بھی، دونوں کو مہلت دیں، وارسل، اور آپ بھیجیں، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، سب اکٹھے کرنے والے۔ مدائن یہ مدینہ سے ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے یہاں پر، یعنی شہروں میں آپ بھیج دیں، یعنی پیغام پہنچانے والوں کو، اعلان کرنے والوں کو، حاشرین، سب اکٹھے کرنے، حاشر حشر سے ہے، ہم یوم حشر بھی بات کرتے ہیں نا جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، حشر کا میدان، تو یہ وہی لفظ ہے اصل میں، حاشرین، سب اکٹھے کرنے والے شہروں میں، ان کو آپ بھیج دیں تاکہ وہ اکٹھے کریں۔ یاتو کا، تو وہ کن کو اکٹھے کریں گے؟ یاتو کا، کہ وہ سب لے آئیں تیرے پاس، بکل ساحر، ہر ساحر کو، ہر جادوگر کو، علیم، بہت علم والے، یعنی وہ کیا کریں؟ وہ یہ کریں کہ سب جو ہے علم والے جادوگروں کو وہ بھی اکٹھا کریں، یعنی یہ کہ صرف جادوگر ہی ہے نا، تو ہم ان کے مقابلے میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جائیں، آپ لوگوں کو بھیجیں کہ وہ شہروں میں جائیں اور اکٹھا کریں جادوگروں کو جو بڑے علم والے ہوں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہوں۔ تو یہ آیات جو ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس کے جو مالا ہیں، اس کے سردار جو ہیں، ان کا ذکر فرمایا، قال الملأ من قوم فرعون، کہ فرعون کی قوم میں سے ان کے جو مالا تھے، یعنی یہ فرعون کی اصل میں قوم ہے، کہ جس کا حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں، تو فرعون کی طرف بھیجا تھا کہ فرعون مان جائے گا تو قوم بھی مان جائے گی، لیکن فرعون نے اپنی قوم کو اپنے پیچھے اس طرح سے لگایا ہوا تھا کہ اس کے کہنے کے مطابق ہی ہر چیز بات کہتے تھے، اور اس کا ہمیں ہنٹ جو ہے نا یہاں سے بھی ملتا ہے، کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کی سرداروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اور یہ تم سب کو زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم قرآن مجید کے دوسرے مقام پر دیکھتے ہیں سورۃ الشعراء میں
تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر فرمایا گیا قال للملئ حولہ ان ھذا ساحر علیم، کہ وہاں پر تو یہ فرعون نے کہا تھا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے سرداروں نے ہی کہا تھا. تو یہ معمہ کیا ہے؟ تو اس میں کوئی معمے والی بات نہیں، بڑی بات واضح ہے کہ اصل میں یہ بات فرعون ہی نے کہی تھی. اصل بات کیا تھی کہ فرعون نے کہی تھی. اصل میں فرعون نے یہ الزام لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اوپر کہ یہ جناب یہ جادوگر ہیں، کیونکہ اس سے جب کچھ نہ بن پڑی، جب وہ نشانیاں دیکھ بھی لیں، معجزات دیکھ بھی لیے، تو اب ظاہر ہے اب ہکا بکا رہ گیا، اب اس کے اوپر کیا جواب دے. تو اب کوئی نہ کوئی الزام لگانا ہے، ہمیشہ سے یہی ایک طریقہ کار رہا ہے. تو یہ اصل میں بہتان تو اس نے لگا دیے، یہ دونوں ہی بہتان اصل میں کس نے لگائے ہیں؟ فرعون نے لگائے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ تمہیں تمہارے علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہیں مصر سے نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ اصل میں فرعون نے الزام لگایا تھا. لیکن آپ جانتے ہیں جیسے سورۃ الزخرف آیت نمبر اس کی 54 ہے، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہ اصل میں فرعون نے ان کے اوپر اپریشن ہی ایسی تھی، فرعون کا روب دبدبا اور ظلم و ستم ہی ایسا تھا کہ اس نے ان لوگوں کو یا تو اپنی چالوں سے بیوقوف بنا رکھا تھا، یا پھر اس کو ان سب کو فَاسْتَخَفَّ، ان کو خفیف ہلکا کر دیا تھا، بے وقت بنا دیا تھا کہ ان کی قوم والوں کی کوئی سے ہی نہیں تھی، وہ کچھ ان کا کہنا کچھ معنی نہیں رکھتا تھا. یعنی صرف ان کا کام یہ تھا کہ ہاں میں ہاں ملائیں. یعنی جب وہ ان کے سامنے ان کا ربکم العالی بن گیا تھا تو اب ظاہر ہے اس کے سامنے کسی کی مجال تھی کہ کوئی اپنی طرف سے بات کرتا. تو جو فرعون نے کہنا تھا انہوں نے وہی کہنا تھا. تو یہ مفسرین نے اس کا جواب اس حوالے سے دیا ہے کہ اصل میں قرآن مجید میں یہ جو دونوں مقامات ہیں اصل میں وضاحت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ معاملہ فرعون ہی نے کہا تھا، یہ دونوں باتیں فرعون ہی نے الزام لگائے تھے، لیکن قوم والوں نے اصل میں وہ الزام دہرائے ہیں، اصل میں بلکہ خود سے لگائے نہیں ہیں بلکہ دہرائے ہیں کہ جیسے کنگ کہہ رہا ہے ویسے ہی ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو ان کے پیچھے پیچھے اس نے جیسے کہا ویسے ہی ان کو ریپیٹ کر دیا ہے. تو لہٰذا یہ فرعون نے اصل میں دونوں الزام لگائے کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ اصل میں لوگوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. اور یہ بات کہنے میں دیکھیں پھر ایک بڑی حکمت کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ یہ جناب میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، میرا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. تو اکثر جو ہے نا حکمران طبقہ وہ اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جناب میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا آپ سے، میں تو آپ کا بھلا ہی چاہتا ہوں. تو اصل میں یہ جو لوگ ہیں نا یہ آپ کا سب کچھ لینا چاہتے ہیں، آپ کو زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اس انداز میں وہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ جناب یہ تمہیں اصل میں تمہارے گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں، تم سے یہ تمہارا ملک لینا چاہتے ہیں، تم سے تمہارا یہ ملک چھیننا چاہتے ہیں. تو لہٰذا پوچھا فماذا تأمرون، تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ اب ان بیچاروں نے کیا کہنا تھا، ان کی تو اپنی بات تو کوئی تھی نہیں. تو خیر قالو، تو انہوں نے پھر آگے سے کیا کہا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. تو انہوں نے سب نے پھر یہی مشورہ دیا کہ فارجہ، اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے ارجہ، تو اس حوالے سے مفسرین وہ لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں لفظ ہے ارجہ، یہ ارجہ کی بجائے وہ اصل لفظ کیا ہے ارجہ، اور اس کو مختصر کر کے یہاں پر ارجہ کہا گیا ہے. قرآن مجید میں بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ جو لفظوں کو مختصر اختصار کر دیا گیا ہے، ان کو ایک نئی فارم دے دی گئی ہے اور اس میں اور زیادہ بیوٹیفائی اس کو کر دیا گیا اور مختصر کر دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں وہ آسان ہو اور کہنے میں آسان ہو. تو لہٰذا یہ اصل لفظ جو تھا ارجہ تھا، یعنی تو اخر ہو، جس کا معنی وہ کرتا ہے اخر ہو، یعنی تو مؤخر کر دے اس کو. یعنی ارجہ کا معنی تھا اصل میں اخر ہو. تو معنی کیا ہوا؟ یعنی یہاں پہ ہوا قالو ان سب نے یہ مشورہ دیا کہ ارجہ، یعنی مطلب کہ اخر ہو، کہ اس کو مہلت دے دیں، ابھی فوراً کوئی فیصلہ نہ کریں اور ان کا معاملہ چند روز تک ملتوی رکھ دیں. یعنی ان کو ابھی تھوڑا ٹائم دیں اور سوچ سمجھ کے ہم کچھ کام شام کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اور جو مشورہ دوسرا دیا یعنی ان کے حوالے سے تو یہ دیا نا کہ اب ان کو تو ٹائم ان سے لے لیں اور فوراً ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اور بلکہ فیصلہ کیا، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے ایک اسکیم لڑائی کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ خود بخود ایکسپوز ہو جائیں گے. تو اگر یہ جھوٹے نبی ہوئے تو خود بخود ایکسپوز ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ ارسل فی المدائن حاشرین، کہ آپ پتہ کیا کریں، ان کو تو ٹائم دے دیں اور جو شہر ہے نا، شہر جو بستی وہاں پر اعلان کروائیں، وہاں پر اپنے لوگ بھیجیں جو وہاں پر اعلان کرائیں کہ وہاں سے لوگوں کو اکٹھے کریں، اور ماہر جادوگر جو ہے، فنکار قسم کے جادوگر، وہ سب یہاں پر اکٹھے ہو جائیں. چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا اور سورۃ الشعراء میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، کہ پھر تمام جادوگروں کو جمع کر لیا گیا ایک ایسے دن جو پہلے سے طے شدہ ایک دن تھا، اس دن کے اعتبار سے ان کو اکٹھا کر لیا گیا. اچھا، اور یہ جو دن تھا نا، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی حکمت جھلکتی ہے کہ یہ جو دن کون سا دن تھا، اس کا مشورہ خود موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا.
یعنی انہوں نے کہا نا کہ اچھا پھر تم سب پھر ہے یعنی تمہارا ایک مقابلہ کرایا جائے گا اور جادوگروں کے ساتھ تم مقابلہ کرو تو پتہ چل جائے گی یہ بات کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اور آپ کو ہم وقت دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں پر یہ بات کی جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ الطٰہٰ میں آیت نمبر 59 میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال موعدکم یوم الزینہ، کہ اچھا اگر تم نے کوئی دن مقرر کرنا ہی ہے نا تو پھر وہ دن پتہ کون سا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے یوم الزینہ، تمہاری زینت کا دن۔ تو اس دن کا وعدہ جو ہے، اس دن کا جو ہے ہم ٹائم جو ہے نا وہ اسکیجول کر لیتے ہیں۔ اور یہ یوم الزینہ اصل میں کیا تھا، یہ ان کی عید کا ایک دن تھا، یعنی ایک تہوار کا دن تھا جس دن یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اپنے کام کاج اس دن کوئی نہیں کرتے تھے، سب لوگ بندے فارغ ہوتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن پھر کب وَأَن يُحْشَرَ النَّاسَ ضُحًى، اور سب کو صبح صبح اکٹھا کر لیں، یعنی چاش کے وقت سب اکٹھے ہو جائیں، اور اس وقت جو ہے یہ پھر یہ دن ہوگا جس دن عید کا دن ہے، اور لوگ سب جو ہیں وہ فارغ ہیں، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور پیچھے دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے، یعنی یہ ان کی عید کا دن تھا، اور عید کے دن کیا ہے، دیکھیے لوگ بھی یہاں پر ہمارے آج بھی ایک سسٹم میں کیا ہے، عید گاہ میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یا بعض اور اگر چیزیں دیکھیں تو ان میں ایونٹس ہوتے ہیں، فیسٹیولز ہوتے ہیں، ان میں میلے لگتے ہیں، اور پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے، لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں۔ یعنی اگر وہی بات صرف فرعون کے دربار میں ہوتی، چند لوگ سنتے، تو کیا پتہ چلنا تھا، فرعون تو ریجیکٹ کر ہی چکا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ یہ جب دودھ کا دودھ جو پانی کا پانی ہے یہ پوری دنیا کے سامنے ہو، پتہ چلے کہ فرعون کیا چیز ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے جس کا پیغام ہم لے کے آئے ہیں، وہ رب جو ہے اس کا جو حقیقت جو ہے وہ سب کے اوپر واضح ہو جائے۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک ایسا دن چنا کہ جو جشن کا دن تھا، اور وقت بھی وہ چنا کہ جو صبح کا وقت ہے، دن چڑھنے کا وقت ہے، اور اس جشن میں یعنی تعداد زیادہ ہوگی اور حقائق بڑی واضح طریقے سے صاف ہوں گے۔ اگر کوئی رات کا وقت ہوتا تو کیا ہونا تھا، ایک تو اندھیرا، تو لوگوں نے اس کے اوپر طرح طرح کے بہانے بنانے تھے کہ جناب اندھیرا تھا، شاید آنکھوں کا دھوکا ہوا ہوگا، یہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں آج جو بہت سارے جو ایلوژنسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو میجیشین کہتے ہیں، اصل میں ایلوژن آنکھ کا دھوکا کرتے ہیں، تو وہ لوگ اکثر ایسے جو بہت سی چیزیں کرتے ہیں نا وہ اندھیرے میں کرتے ہیں، ڈارکنیس ہوتی ہے وہاں پر، کالا کپڑا بچھا ہوگا یا پیچھے کالا پورا یعنی یا رات کا وقت ہوگا، تاکہ وہ چیزوں کو چھپا سکیں، وہ جو آپ کو آنکھوں کا دھوکا دینا چاہتے ہیں دھوکا دے سکیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اپوزٹ بات کی ہے، یعنی جس سے ایک یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ کوئی جادوگر نہیں تھے، جادوگر ہوتے تو وہ تو دھوکا دیتے، جبکہ یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں کہ صبح کا وقت ہو، جب دن چڑھتا ہو، اور دوسرا یہ بات کہ جب لوگ ان کی بات سن لیں، جب وہ یہ پیغام اس کو سن لیں تو ان کے پاس عمل کرنے کا، اس کے پاس غور و فکر کرنے کا وقت ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے رات کی بات، رات گئی بات گئی، معروف یہ ایک محاورہ ہے نا کہ رات گئی بات گئی، کہ اب رات ہوگا، اب رات کو لوگ سنیں گے، سننے کے بعد شرابیں پی کے سو جائیں گے، صبح کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا بات رات کو ہوئی تھی۔ تو لہٰذا آج جو بات صبح صبح ہو جائے گی، سارا دن اس کے اوپر چرچا ہوگا، سارا دن اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوگا، اور بہت سے لوگ اس سے یعنی جو ہے فائدہ لے سکتے ہیں، اور ہوا بھی ایسے ہی آگے، جس کا ہم تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر پڑھیں گے۔ تو آج کے جو درس کے اندر یہی ہمارا موضوع تھا، جس میں ہم نے آج صرف موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ایک وعدہ تھا، اس دن کی جو اپوائنٹمنٹ کہہ لیں وہ ہو گئی، اور اس کے بعد اس دن کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارا کوئز ٹائم ہے، اور کوئز میں جو سوالات ہیں ہمارے ان سوالوں کو آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا۔ تو پہلا ہمارا سوال ہے ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ۔ تو یہ آیت ہمارے سامنے آئی، آج کی جو شروع کی آیت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کس کی طرف اصل میں بھیجا گیا تھا؟ تو یہ اصل میں سوال ہے کہ کیا ان کو کسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، یا فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، یا بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو کس کی طرف اصل میں بھیجا گیا تھا؟ یہاں پر کیا تذکرہ؟ تو فَظَلَمُوا بِهَا، تو یہ آیت میں ایک ٹکڑا ہمارے سامنے ہے۔ تو یہاں اس جملے میں ظلم سے اصل میں کیا مراد ہے، اور کس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تھا؟ تو یہ یعنی یہ ظلم جو ہے وہ کس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ اسی طرح آگے آیت آتی ہے فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو دو بنیادی جو ان کے فرائض تھے وہ یہاں پر کیا بیان ہوئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو دو ذمہ داریاں بنیادی دیں وہ کیا کیا تھیں؟ اور اسی طرح قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ، تو فرعون کے سامنے فرعون نے کچھ معجزات کا جو ہے وہ مطالبہ کیا، تو فرعون کے سامنے کیا معجزات پیش کیے گئے؟ قال الملأ من قوم فرعون، تو درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟
تو یہ بھی اس کا تذکرہ، اور اسی طرح آخر میں جو سوال ہے وہ ہے قالو ارجہ و اخاہ، کہ درباریوں نے فرعون کو کیا مشورہ دیا تھا کہ کیا کیا جائے۔